جناب امیر نے جو خطبہ نمبر 182 ہے، اس میں پہلے توحید پر گفتگو کی ہے، پھر اس کے بعد تمام چیزوں پر گفتگو کی، خدا کی وحدانیت پر گفتگو کی، اور پھر دوبارہ خدا کی وحدانیت پر گفتگو کرتے کرتے پھر دوبارہ حمد خدا اور ذات خدا پر گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ تقوی پر آئے۔ سرکار دیکھیے، میں آپ کو پھر بتاؤں، جناب امیر کس کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے کوئی بھی چیز پڑھ جاؤں عربی میں، بہت قلیل لوگ سمجھ پائیں گے کہ یہ خطبہ نہیں ہے جناب امیر کا۔ جناب امیر ان لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں کہ جن کو عربی بڑی اچھی آتی ہے، وہ عرب کے اشعار سن چکے ہیں، عراق کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، شمشیر زن ایک سے ایک بڑھ کر۔ اس میں جناب امیر کے مخالف بھی ہیں، موافق بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، نفرت بھی کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا شخصیت تھی وہ کہ جو خطبہ دے رہی ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ چوں کر دے۔ یہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ تمہارا وظیفہ کٹ جائے گا، یہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ میرے کارندے بیٹھے ہیں، یہ غنڈوں اور اٹھائے گیروں کے ذریعے اپنی محبت کے دلوں میں ڈالنے والا مرحلہ نہیں ہے۔ یہاں پر شخصیت اتنی کرشمہ ساز ہے، شخصیت کا سحر اور جادو ایسا ہے، یہاں پر ایسی پرسنالٹی کرزمیٹک ہے کہ انسان دم بخود ہو کر سن رہا ہے علی بن ابی طالب کی بات۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا خطبے میں کسی نے کچھ کہہ دیا اور لوگوں نے شور مچایا اور شور و غل مچایا، لہٰذا یہ بات آپ سمجھیے۔ اور اس کے بعد خطبہ دیتے ہوئے آئے تو آخر میں جو میں نے جملہ لیا ہے وہ ہے این اخوانی الذین رکبوا الطریق، کہاں ہیں میرے وہ بھائی؟ جناب امیر فرما رہے ہیں کہاں ہیں میرے وہ بھائی کہ جو رستے پر سوار ہو گئے، یعنی کیا مطلب؟ صحیح رستے پر چلتے تھے، ومضوا علی الحق، اور حق پر عمل کرتے کرتے گزر گئے دنیا سے۔ این عمار، عمار ابن یاسر کہاں ہیں؟ این ابن تیہان، مالک ابن، اس کا نام تھا ابو الہیثم مالک ابن تیہان، رسول خدا کا صحابی بھی ہے، جناب امیر کا صحابی بھی ہے۔ کیا نام بتایا؟ ابو الہیثم مالک ابن تیہان، شہید ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ صفین کے بعد کا ہے، صفین آخری جنگ ہے، اس کے بعد جو جنگ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے نہروان۔ تو نہروان کی بھی بات کا واقعہ لگتا ہے یہ، بعض تاریخوں کے مطابق جمل صفین نہروان ہو چکی ہے، سب شہید ہو چکے ہیں۔ علی بن ابی طالب بات سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، گفتگو کرے تو کس سے کرے؟ لقمان کی کہاں حکمت، کہاں جناب امیر کی حکمت؟ کائنات جس حکمت کا بوجھ سمانے سے ناتواں ہے، وہ حکمت جس کے سینے میں، وہ کہہ رہا ہے این عمار، این ابن تیہان، این ذو الشہادتین، این نظراؤہم، کہاں ہیں عمار، کہاں ہیں این ابن تیہان، کہاں ہیں خزیمہ ذو الشہادتین، این نظراؤہم، کہاں ہیں میرے اس جیسے اور صحابی؟ سب شہید ہو گئے ہیں، بہت قلیل تعداد بچی ہے، بہت قلیل تعداد جو جناب امیر کے بعد جن کو قتل کیا جائے گا دھوکے سے، ظلم کے ساتھ، بغیر مقدمہ چلائے ہوئے۔ یہ بھی آج کل کے مطابق بات سن لیجیے۔ پھر فرمایا این نظر من اخوانہم، کہاں ہیں میرے ان جیسے اور صحابی جو انہی کی طرح کے بھائی تھے؟ اب خوب توجہ کیجیے گا، خصوصیت بتا رہے ہیں جناب امیر، الذین تعاقدوا علی المنیہ، جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا کہ مرتے دم تک علی بن ابی طالب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، خود یا تو کہنے والا سمجھے یا جنہوں نے عہد و پیمان لیا تھا، عقد اور عہود کیے تھے، یعنی اتنی زیادہ معرفت تھی ان کے اندر، تعاقدوا علی المنیہ، کہ یہ انہوں نے موت پر وعدہ کیا تھا کہ جان چلی جائے علی بن ابی طالب کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اور جناب امیر کو یہ بات پتا ہے۔ اس کا مطلب ایک جملہ کہہ دوں کہ آپ جو محبت کے وعدے کرتے ہیں جناب امیر سے اپنی خلوتوں میں، یہ جناب امیر کو پتا ہے، اور اس کا اثر بھی آپ کی زندگی میں آتا ہے، اچھا یا برا۔ اچھا اثر کہ جو وعدہ پورا کرے، برا اثر جو وعدہ پورا نہ کرے۔ این نظرهم من اخوانهم الذین تعاقدوا علی المنیہ، جنہوں نے موت پر ایک دوسرے کو وعدہ کیا تھا کہ دیکھو یہ چیز آپ کو کہاں نظر آئے گی؟ شب عاشور، خیمے میں فرات کے کنارے۔ دیکھو اصحاب بیٹھ کے کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم مر جائیں، گھر والے مر جائیں، حسین ابن علی کے بچوں پر اور حسین پر کوئی آنچ نہ آئے۔ یہ ایک عجیب مرحلہ ہے۔ بہرحال وہ ابرد رؤوسہم الی الفجرہ، اور جن کے سر کاٹ کر ڈاکیوں کے ذریعے، ایلچیوں کے ذریعے گناہگاروں تک بھیجے گئے، سر کاٹ کر بھیجے جا رہے ہیں کہ یہ اس کو مار لیا، اس کو مار لیا، اس کو قتل کر لیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب جناب امیر نے ایک لفظ کہا، اوہ علی اخوانی، ہائے کہاں ہیں میرے وہ بھائی؟ جناب امیر جس انسان کے بارے میں کہیں ہائے، اب آپ مجھے بتائیے اب کیا رہ گیا؟ یعنی کیا مطلب؟ جب جناب امیر منبر کوفہ پر یہ کہہ رہے ہیں نا، ہائے میرے وہ بھائی، ہائے عمار کہاں ہو، ہائے ابن تیہان کہاں ہو،
ہائے ابو الحسن مالک ابن تیہان کہاں ہو، اے خزیمت ابن ثابت ذو الشہادتین کہاں ہو، اے عمرو ابن حمق خزائی کہاں ہو، اے میرے اصحاب صحابیوں، اے رشید حجری کہاں ہو، اے حجر ابن عدی کہاں ہو۔ اگر جناب امیر کے اوہ، یہ عربی میں جملہ اس وقت کہا جاتا ہے لفظ کہ جب گفتگو کرنے والے کے دل میں اس گفتگو کے بعد ایک درد اٹھاؤ، ایک ٹیس اٹھی ہو، ایک ہوک اٹھی ہو، اور اس کے بعد وہ لفظ کہے جن کے لیے جناب امیر کا دل تڑپے، مجھے یہ بتائیے کہ وفاداری علی بن ابی طالب میں وہ کہاں پر ہوں گے؟ خوب توجہ فرمائی آپ نے۔ یہ جو آپ کا دل ابو الفضل عباس کا ذکر آتا ہے تڑپ جاتا ہے نا، اسی وجہ سے کہ اس وقت جناب امیر کا دل بھی تڑپتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو آپ کو ملی ہے شہزادے کا، جب ذکر ہوتا ہے کہ جب علی بن ابی طالب کا دل، سرکار جناب امیر کا دل عمار کے لیے تڑپ رہا ہے، ذو الشہادتین کے لیے تڑپ رہا ہے، تو جناب ابو الفضل عباس کا ذکر جب آپ اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں، جب نوحہ خان کرتا ہے، جب قصیدہ خان کرتا ہے، جب مرثیہ پڑھنے والا کرتا ہے، تو اس وقت جناب امیر کا دل کیسے تڑپتا ہوگا؟ تو یہ آپ کے جو دل ہیں یہ علی بن ابی طالب کے دل سے متصل ہیں۔ اس نعمت کا خیال رکھیے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نعمت کو نہ ٹھکرائے، اس نعمت کو اس طرح سے تھامے پکڑ کر رکھے گرفت میں کہ جان جاتی ہے چلی جائے، یہ نہ جائے۔ خوب توجہ کیجئے گا۔ آپ سنیے جناب امیر کیا فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں ہائے میرے وہ بھائی الذین، اب ان کی وہ خصوصیت جو آپ کر سکتے ہیں، تلو القرآن، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی۔ اب اس کا مجھے آپ یہ بتائیے، بزرگ ترین، بلند ترین، عمدہ ترین نعمت کیا ہے؟ وجود علی بن ابی طالب کے سامنے بیٹھنا، علی بن ابی طالب کی جان کو بچانا۔ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، نماز قضا ہو رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، ظہر کی عصر کی نہیں پڑی، جناب امیر نے کہا پانی لے آؤ، یا علی 2 منٹ نماز پڑھ لوں، یا چھوڑو نماز کو، قضا ہونے تو پانی لے کے آؤ علی بن ابی طالب کے لیے۔ مولانا آپ یہ باتیں کریں گے بچے بگڑ جائیں گے، بچے نہیں بگڑ سکتے، کیونکہ میں وجود علی بن ابی طالب کی پریزنس اور موجودگی کی بات کر رہا ہوں۔ کسی اپنے سے مولانا نے کہا آپ نماز چھوڑ دیں، نہیں حرام ہے، آپ کہیے مولانا نماز پڑھ کے لا کے دوں گا، کوئی دین نہیں جا رہا آپ کا۔ صحیح، جو روح اور جسم کی اوقات ہے وہی امامے کی اوقات ہے، اور جو روح علی بن ابی طالب کی منزلت ہے وہی زبان مبارک علی بن ابی طالب کی منزلت ہے۔ لہٰذا ہم یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں امامت کے حوالے سے آپ کو۔ لہٰذا فرمایا اب یہ جن اصحاب کا نام لیا جناب امیر نے، اب یہ موڑ آ رہا ہے تقریر میں، آپ اس کو سمجھیے گا۔ یہ کس کے سامنے بیٹھتے تھے؟ جناب امیر کے سامنے۔ شاگرد کس کے تھے؟ جناب امیر کے۔ کتنا تعلق تھا گہرا اپنے استاد کے ساتھ؟ استاد کے دل میں ہوک اٹھ رہی ہے، ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، کہاں ہے عمار، کہاں ہے خزیمہ ذو الشہادتین، کہاں ہے ابن تیہان؟ لیکن باوجود اس کے کہ وجود علی بن ابی طالب سے متصل ہیں، اب ہمیں کسی تلاوت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ الذین تلو القرآن، یہ وہ تھے جنہوں نے قرآن کی مسلسل تلاوت کی۔ یعنی اگرچہ آپ مجلس ہو، محفل ہو، صحبت علی بن ابی طالب میں 2 زانو بیٹھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ عمار قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فَأَحْكَمُوهُ، انہوں نے قرآن کے جو حکم تھے اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا، اس کا اجرا کیا۔ وَتَدَبَّرُوا الْفَرَائِض، جو ان کے فرائض تھے ان پر انہوں نے بڑا تدبر کیا۔ جملہ واحد تدبر یعنی سوچنا، یعنی دقت اور باریک بینی کے ساتھ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا۔ تدبر کیجئے ذرا، سوچئے، تدبر سوچئے ذرا، اس مسئلے کو حل کیجئے۔ آپ سوچ میں ڈوب گئے، فکر کے گھوڑے دوڑائے آپ نے اپنے ذہن کو جولان پر آمادہ کیا ہے۔ فرما رہے ہیں مولا تدبر الفرائض، انہوں نے فرائض پر تدبر کیا۔ تو یہاں سے 2 باتیں نکل کر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اتنا سوچا کہ ہم پر فرض ہے کیا۔ جناب علی بن ابی طالب سامنے بیٹھے، پوچھ لیجئے جا کر آپ، نہیں۔ خوب توجہ کیجئے، جو جناب امیر نے ہم کو سکھایا ہے کہ اب جاؤ، یہ ہم نے تم کو سکھایا، اس کے مطابق تم تدبر کرو۔ دیکھیے تدبر آتا ہی وہاں پر ہے کہ جہاں پر آپ اپنی عقل، اپنے ذہن، اپنی سوچ کے مطابق کوئی کام کر رہے ہیں۔ اگر جناب امیر کا وجود مبارک آپ کے سامنے، تدبر کی جگہ نہیں۔ یا علی اس وقت کیا کریں؟ تیمم کرو، کوئی تدبر نہیں ہے اب سرکار۔ توجہ فرما رہے ہیں، جناب امیر کی ذات سے متصل ہیں لیکن تب بھی تدبر کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ کا اور ہمارا پہلا امام، مظلوم امام، صابر امام تعریف کر رہا ہے کہ یہ تدبر کرتے تھے فرائض میں۔ یا علی آپ کے شاگردوں کو کیا ضرورت؟ جناب امیر کہیں گے ہمارا کام ہی یہ ہے کہ تم کو تدبر سکھائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، دیکھو ہم ہمیشہ تو نہیں ہوں گے، جب ہم ہیں تو ہم سے رابطے میں رہو، جب ہم نہ ہوں تو ہمارے قوانین کے مطابق تدبر کرو۔ لہٰذا تدبر کیا انہوں نے قرآن فرائض میں۔ ایک اور مسئلہ کیا ہے تدبر کا؟ صبح کی نماز بھی آپ پر واجب ہے، آپ اذان کا وقت ہوا، آپ اٹھے، ماشاءاللہ سے سب نمازی ہیں یہاں پہ، نماز پڑھنے لگے،
ایک دم سے ایک آواز آئی, بچاؤ بچاؤ بچاؤ. ایک کوئی صاحب میں, خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کسی پہ ایسا وقت آئے, آپ نے کھڑکی جھانک کے دیکھا تو کوئی شخص, فرض کیجئے کہ مثلاً اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے, یا دریا کے کنارے آپ کا گھر ہے اور ڈوب رہا ہے. آپ نے کہا پہلے نماز پڑھیں گے, واجب ہے, جان بچانا بھی واجب, نماز پڑھنا بھی واجب. پہلے کیا کام کریں گے؟ فرائض کی درجہ بندی میں بھی تدبر کیجئے. زری پہ رش ہے امام حسین السلام کی, ازدحام ہے زائرین کا. آپ کے لیے ہوگا, ہمارا قد 6.5 فٹ ہے, وزن ہے 200 کلو. سرکار دھکا لگایا, ایک وہ گرا وہاں, زری چوم کے آئے. یہ آپ کا چومنا معذرت کے ساتھ, ظاہر کے پاؤں کو کچلنا, دھکیلنا اس کو آپ کے وجود سے, میرے وجود سے کوئی تنگی ہو, زچ ہو جائے, ضیق میں آ جائے, یہ اب میں کہوں فائدہ نہیں ہے, یہ تو میری حیثیت نہیں ہے, لیکن سید الشہداء اس بات کو پسند نہیں کرتے. لہٰذا اب یہ کراچی والے سمجھیں گے جو بیچارہ دروازے پہ کھڑو کے تلاشی لے رہا ہے, نہ وہ مجلس میں آ سکتا ہے نہ وہ ماتم کر سکتا ہے, تو اس کا تو فائدہ ہی نہیں, وہ تو کبھی نہیں. سرکار تدبر الفرائض تمہاری ذمہ داری ہے کیا؟ اگر تم دروازے پر کھڑے ہوگے تو یہ مجلس منعقد ہو پائے گی. خوب توجہ کیجیے گا. لہٰذا وہ جو بیچارے موقف میں ہیں وہ اپنی زیارت کو قربان کر دیتے ہیں. وہ کب پہنچتے ہیں؟ 20 صفر کی رات کو, شب 21 کو. آپ بڑے بدنصیب, آپ کو اربعین کی زیارت ہی نہیں ملی. سرکار آپ کو نہیں پتا, اس کو کئی اربعین کی زیارت کا ثواب دے چکا ہو. لہذا تدبر الفرائض. ماں نے کہا دیکھو رکنا مت اگر رسول نہ ہو. واقعہ جو آپ سنتے ہیں اویس قرنی صلوات اللہ وسلم, عجیب ابھی صحابی جناب امیر کا, صفین میں شہید ہوئے, گئے واپس آ گئے, رسول خدا تشریف لا, کہا جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو ہمیشہ یہ کمال نہیں ہے کہ آپ وجود رسالت مآب سے, وجود جناب امیر سے جڑے رہیں. کمال یہ ہے کہ روح علی ابن ابی طالب سے جڑے رہیں. اگر روح سے جڑ گئے تو جناب امیر فرمانا اوہ علی اخوانی. اور کیا سمجھ میں نہیں آ رہا میں کہ کس طرح اس جملے کی حدت اور شدت کو واضح کروں. یعنی آپ مطلب کیا ہے؟ جس ہستی کے ذکر کو خدا کرے شب معراج تاکہ رسول خدا کے دل کو سکون آئے, وہ ہستی عمار کا ذکر کر رہی ہے, وہ ہستی ذو شہادتین کا ذکر کر رہی ہے, وہ ہستی ابو الحیثم ابن تیہان کا ذکر کر رہی ہے. یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں سرکار, بالکل بھی. لہٰذا فرمایا انہوں نے فرائض میں تدبر کیا, کون سا فریضہ کس مقام پر ہے. اور آخر کے 2 جملے, یعنی آج کی تقریر کے لحاظ سے آخر کے 2 جملے اس حدیث کے, اس خطبے کے, احی السنہ وامات البدعہ. انہوں نے سنت رسول خدا کو زندہ کیا, بدعت کو ختم کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار ہمارا نوجوان بچہ جو کہتا ہے نا علی وارث, یہ جملہ اس وقت صحیح ہے کہ جب آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ آپ کا مولا آپ سے مطالبات کیا کر رہا ہے. یہ جملہ اس وقت صحیح ہے کہ آپ کا مولا کن چیزوں کا آپ کی شخصیت میں نہیں دیکھنا چاہتا. یہ جملہ اس وقت صحیح ہے کہ جب آپ کا مولا کن چیزوں کو آپ کی ذات میں دیکھنا چاہتا ہے, اس وقت یہ جملہ کہیے. کیونکہ آپ جتنا ابھی سرکار ایڑی چوٹی کا زور لگائیں, سر پٹک کے مر جائیے, 7 جنم ملے تب بھی یہ کوشش کرتے رہیے, آپ اور ہم عمار کے برابر نہیں ہو سکتے, ابن تیہان کے برابر نہیں ہو سکتے, ابو الفضل عباس کے برابر نہیں ہو سکتے. جب ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عبادتوں میں مشغول رہتے تھے, جب ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے بدعت کو ختم کیا, جب ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے سنت رسول خدا کو زندہ کیا, اس انداز سے کیا کہ دل میں جگہ پائی جناب امیر المومنین کے.